اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج 18 فروری اور میں نے گزشتہ ویڈیو میں ایک سوال کیا تھا ایک ماہ پہلے تقریباً، جس کے اندر یہ سوال کیا گیا تھا کہ کم سے کم کتنا پانی درکار ہوتا ہے وضو کرنے کے لیے، کہ کم سے کم کتنے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے. اور اس پہ میں نے قرآن دازی کے ساتھ ایک انعام کا اعلان کیا تھا کہ بچوں کی وہ کتاب تھی نہج البلاغہ، کہ جس کو بہترین طریقے سے بچوں کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو میں نے اعلان کرنا ہے کہ کس کو دی جائے گی. انشاءاللہ آج یا کل وہ میں اعلان بھی کروں گا. بہت کم افراد نے کمنٹ میں اس کا جواب دیا، جس میں سے چند کا درست تھا چند کا غلط تھا. تو انشاءاللہ مجھے اپنا وہ وعدہ جو ہے وہ یاد ہے. تو آئندہ آنے والی ویڈیو میں ونر کا اعلان بھی کریں گے اور ایک اگلا سوال جو ہے وہ بھی مومنین سے کیا جائے گا. تو جس موضوع کو لے کر ہم ترتیب سے چل رہے تھے کہ معصومین علیہ السلام کی وہ چیزیں، وہ طریقہ کار، وہ اقوال، وہ عادات جو آل محمد علیہ السلام اپنائے ہوئے تھے، لباس کے اعتبار سے، ان کے کلر کے اعتبار سے، پہننے کے طریقے سے، اتارنے کے طریقے سے، پھر انگشتری کے حوالے سے چند ویڈیوز اپلوڈ کی گئیں. اور آج جو گفتگو ہماری پہنچی ہے تمام مراحل سے گزرتی ہوئی کہ جو ہماری انگشتری ہے، انگوٹھی ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے، کس دھات کی ہونی چاہیے، کس ہاتھ میں ہونی چاہیے، نگینہ کیا ہونا چاہیے، مختلف نگینوں کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا خواص ہیں، پہننے کے کیا فائدے ہیں. اب جس نہج پر ہماری گفتگو پہنچی وہ یہ ہے کہ آپ افراد دیکھتے ہوں گے کہ چند نگینے ایسے نظر آتے ہیں کہ جس کے اوپر نقش بنے ہوتے ہیں، کچھ کلمات درج ہوتے ہیں. تو کیا یہ نقش اور یہ کلمات بھی ہمیں آل محمد علیہ السلام کی زندگی میں ملتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام اس کو استعمال کرتے تھے یا اپنے نگینے پر ایسا کوئی نقش بنواتے تھے؟ تو اس کے ضمن میں چند روایات معصوم علیہ السلام کے حوالے سے پیش کریں گے کہ جس کے اندر سب سے پہلی چیز کہ حضرت آدم علیہ السلام جو انگوٹھی پہنتے تھے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کندہ ہوا تھا. وہ عقیق کی انگوٹھی جو جناب آدم علیہ السلام کے پاس تھی، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درج تھا. اور یہی انگوٹھی کا جو نقش ہے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موجود تھا، اور نگینے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ درج تھے. اسی طریقے سے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں لوگ سوار ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان کی زد میں آ گئی، اس وقت بھی جو کلمات جناب نوح کو تعلیم فرمائے گئے کہ پہلے تو کہا گیا کہ اگر اس کشتی کے دوران کوئی مصیبت پیش آئے تو 1000 مرتبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، تم امان میں رہو گے. مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس وقت یہ کشتی جو ہے وہ طوفان کی زد میں آئی اور اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ 1000 مرتبہ اس چیز کی تلاوت کی جاتی، تو وہاں پر بھی اس نقش کو استعمال کیا گیا کہ جس کا ترجمہ اور مفہوم یہی بنتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آل محمد علیہ السلام کے نام کے حوالے یہ ملتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام نے ہر ایک معصوم نے اپنی انگوٹھی پر کوئی نہ کوئی نقش بنوایا ہوا تھا. اپنی گزشتہ ویڈیوز میں چند باتیں کرتے ہوئے معصوم علیہ السلام کی انگشتری کے حوالے سے چند کلمات وہاں بھی ذکر کیے گئے کہ اولاد کی تنگی کے لیے اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، تو فیروزے کے اوپر خیر الوارثین والی جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس کا درج کروانا معصوم نے فرمایا کہ فیروزے پہ وہ درج لکھوا کر وہ پہنی جائے. ماشاءاللہ لکھا ہو نگینے کے اوپر، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اسی طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں ڈال دیا گیا اور آگ میں پھینکا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام کو اس وقت غصہ آیا، برا منایا، ان کو ناگوار گزرا. تو اس وقت پروردگار کی آواز ہے جبرائیل کیا ہوا کہ تو اتنا غصے میں کیوں، تیرا ایسا مزاج کیوں؟ کہا کہ پروردگارہ
کہ تیرا خلیل ہے مصیبت میں ہے، اور کون مصیبت میں لے کر آ رہا ہے، کون اسے آگ میں پھینک رہا ہے، جو اس تیرے خلیل کا بھی دشمن ہے اور تیرا بھی دشمن ہے۔ تو جناب جبرائیل سے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل، یہ کیفیت جو تجھ پہ آئی ہے یہ اس پہ طاری ہوتی ہے جو بے بس ہوتا ہے، جو اپنا کل کا کل اختیار نہیں رکھتا۔ میں جب چاہوں، جس حالت میں چاہوں، ابراہیم کو امان عطا کر سکتا ہوں۔ جناب جبرائیل پروردگار کے یہ فرمان سن کر جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ وہ وقت بتایا جاتا ہے کہ منجنیق سے بس ان کو پھینکا جانے لگا تھا کہ جبرائیل نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کوئی حاجت ہو، کوئی بات ہو، وہ مجھے حکم کریں کہ اس پہ عمل کیا جائے، کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتائیں، کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیں۔ کیا حاجت ہے مگر آپ کو نہیں بتانی، حاجت اس سے ہے، مدد اس سے چاہیے کہ جو مجھے جانتا ہے کہ جس کی نام پر میں اس مصیبت میں آیا ہوں، اس امتحان سے گزر رہا ہوں۔ تو اس پروردگار نے زمرد کی انگوٹھی جو ہے وہ جبرائیل کے ہاتھ جناب ابراہیم کے لیے بھیجی، جس کے اوپر یہ کلمات درج تھے کہ اس کا اثر یہ تھا کہ یہ آگ جناب ابراہیم علیہ السلام پر گرم بھی نہ رہے اور اتنی سرد بھی نہ ہو کہ جناب ابراہیم کو اس کی ٹھنڈک سے نقصان پہنچے۔ یعنی کہ کوئی ہمیں انگوٹھی معصومین علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ملتی کہ کوئی معصوم نے انگوٹھی ایسی استعمال کی ہو، سادی بھی کی استعمال، جس کے پر کچھ نقش نہیں بنے ہوئے، لیکن ہر امام نے نقش والی انگوٹھی جو ہے، وہ کلمات والی انگوٹھی جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ جیسے امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کیا یہ ہمارے لیے زیبا ہے کہ ایک انگوٹھی کے اوپر ماشاءاللہ لکھا ہو اور اس کو ہم واش روم میں لے کر جائیں، اس سے مطلب کہ طہارت کریں اس انگوٹھی والے ہاتھ سے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ قطعی جائز نہیں ہے کہ ایسی انگوٹھی والے ہاتھ سے طہارت کی جائے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد جب حاجت کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں تو انگوٹھی ہوتی تھی۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ بے شک ہوتی تھی، لیکن ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور طہارت الٹے ہاتھ سے کی جاتی ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں کی جاتی۔ تو اب میرے آباء و اجداد پہ بہتان لگا رہا ہے، تو ان کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ اس انگوٹھی والے ہاتھ سے طہارت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اپنی حاجت بتا کر، اپنے سفر کے بارے میں بتا کر روانہ ہونے لگتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ سفر پہ جانے سے پہلے عقیق زرد کی انگوٹھی اپنے پاس رکھ، اس کے اوپر ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ بھی کندہ کروا، اور دوسری طرف محمد اور علی کا ورڈ جو ہے یہ بھی اس پہ کندہ کروا۔ سفر میں امان رہے گی، ڈاکوؤں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ وہ شخص انگوٹھی کا بندوبست کرتا ہے اور مولا کو دکھا کر جب روانہ ہونے لگتا ہے، کچھ دور جاتا ہے تو مولا کسی قاصد کو بھیج کر اس کو واپس بلواتے ہیں۔ جب وہ پھر واپس آتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ ایک فیروزے کی انگوٹھی بھی رکھ لے، اور نیشا پور کے مقام پہ جب پہنچے گا ایک شیر سے تیرا سامنا ہوگا، وہ قافلے والوں کو تیرے ساتھ جو ہے ان کو ڈرائے گا، ڈر جائیں گے قافلے والے، تو تجھے چاہیے کہ وہ انگوٹھی اس کو دکھانا، شیر رستہ چھوڑ دے گا۔ اب وہ شخص گیا اور اس کے ویسی مقام پہ شیر کا سامنا ہوا کہ جس مقام پر مولا نے فرمایا تھا۔ وہ شخص واپس آیا، مولا کو ایک ایک بات جو ہے بتائی کہ مولا جو آپ نے بتایا تھا ویسے ہوا ہے۔ اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ تو ایک چیز بھول رہا ہے، اگر تو کہے تو میں تجھے بتاؤں۔ کہا مولا میرا حافظہ ہو سکتا ہے کمزور ہو، آپ بیان کیجئے، آپ فرمائیے کہ کون سی بات؟ کہا تو اس وقت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کے سامنے قیام پذیر تھا، وہاں پہ تیری رہائش تھی، کہ تو رات کو سویا تھا تو ایک جنات کا قافلہ جو ہے وہ تیرے پاس آیا، اور تیرے ہاتھ میں یہ فیروزے کی انگوٹھی پر جو نقش بنا ہوا ہے، جو للہ الملک جو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے اس کو دیکھا اور تیرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے لے کر گئے، اور پانی کے اندر اس کو بھگو کر اپنے بیمار جن کو انہوں نے وہ پانی پلایا، اس کو شفا مل گئی، اور وہ نشانی کے طور پہ جو کہ تیرے دائیں ہاتھ سے انگوٹھی اتاری گئی تھی تیرے بائیں ہاتھ میں پہنا کر گئے۔ تو اٹھ کے پریشان بھی ہوا، تھوڑا سوچا، لیکن تو نے اگنور کر دیا، اور تجھے تیرے سرہانے کے نیچے سے یاقوت ملا، جاؤ اس کو بازار بیچ کرا کہ وہ 80 دینار کا بکے گا۔
80 दिनार का, 80 दिरहम का जो उस था सिलसिला कि उतने का वो बिकेगा। वो बाज़ार गया और वो वाकई जो याकूत था इतने का बिका। मौला फरमाते हैं कि जिन्नात ये तुझे तोहफे के तौर पे, हदिये के तौर पे देकर गए हैं कि तेरी पहनी हुई अंगूठी से जो उनके मरीज़ को शिफा मिली। इसी तरीके से किताबों में बहुत ज़्यादा ऐसे नक्श हैं, ऐसे कलिमात हैं जो हमें मिलते हैं। हदीद चीनी के हवाले से हमें मिलता है कि मौला फरमाते हैं कि हदीद चीनी पर वो 6 कलिमात हैं लिखे हुए। यहाँ हदीद चीनी के बारे में मिलता है कि इसको ज़रूर मुमिन अपने पास रखे, हदीद चीनी को ज़रूर अपने पास रखे। जो भी अपने किसी जालिम से बचने के लिए, हुक्मरान से बचने के लिए, जिसके शर से महफूज रहना चाहता हो कोई इंसान, तो मौला फरमाते हैं कि ज़रूर अपने पास हदीद चीनी को रखो कि ये तुम्हारी मुहाफ़ज़त करता है। अब जब हम किताबों का मुताला करते हैं तो इसके अंदर बेबहा मासूमीन अलैहिस्सलाम की रवायत के मुताबिक बहुत सारे नकूश मिलते हैं जो नगीने पे नक्श करवाना, बहुत सारी ऐसी इबारात मिलती हैं जो नगीने पे नक्श करवाई जाएँ तो इंसान को लम्हा बलम्हा वो फ़ायदा देती हैं। और यकीनन जब मासूम किसी बारे में फरमाते हैं, मासूम अलैहिस्सलाम किसी बारे में किसी चीज़ की ताकीद करते हैं तो यकीनन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती। और यकीनन हमें उन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। और हमें जो जो चीज़ें मासूम अलैहिस्सलाम ने बताई हैं और हम इस नीयत से करें कि ज़ाहिरी तौर पर हमें किसी चीज़ का फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, कोई हमारा नुकसान उसमें नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे फ़ायदा नहीं, लेकिन पहना इसलिए है, किया इसलिए है, तरीक़ेकार इसलिए अपनाया है कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, तो हमारा ये तरीक़ा, ये काम करना, ये भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इबादत शुमार होगा। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगारा हमें सही मानों में सीरत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।